18ویں صدی میں فرانس دنیا کا سب سے مہذب، متمدن اور ترقی یافتہ ملک تھا۔ تہذیب و اخلاقیات، تعلیم، حقوق انسانی، سیاسیات، غرض کے ہر موضوع پر اس کے ممتاز مفکرین اور ادیبوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی رائے کا اظہار کیا، چونکہ عام طور پر یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ سیاسی اصلاح احوال سے سب کچھ درست و صحیح ہو جائے گا، لہٰذا جب انقلاب عمل میں آیا تو اس کے سماجی، اخلاقی اور انسانی پہلو تو نظر سے اوجھل ہو گئے اور نگاہیں سیاسی کارفرماؤں پر مرکوز ہو گئیں، اور خیالات و جذبات کے لیے ربط سیل کے سامنے بادشاہ، ملکہ، شاہی خاندان، امراء اور وہ سب اشخاص اور ادارے جو سیاسی زندگی سے متعلق تھے یا اس کے آئینہ دار تھے، کچل دیے گئے۔ جب یہ سیل سبک سیر تھما اور پیرس کا مطلع صاف ہوا تو اس کے افق پر وہ شخصیت نمودار ہوئی جو اپنے آپ کو مرد بخت اور مین آف ڈیسٹنی کہتی ہے۔ اسے انقلاب فرانس کے رجحانات یا نظریات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ قسمت کا کھلاڑی تھا اور اسے محض اپنی ذات سے غرض تھی۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس کا باعث اقتصادی بدحالی تھی، مگر کار دلائل جو ہیں اور دوسرے مورخین اس نظریے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ فرانس کے باشندوں کی مالی حالت دوسرے ممالک کے باشندوں سے کسی طرح بری نہ تھی، گو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جنگ آزادی امریکہ میں امریکہ کی اعانت کرنے سے حکومت فرانس کا اپنا خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ اسی طرح یہ نظریہ بھی قطعاً غلط ہے کہ انقلاب اس لیے برپا ہوا کہ بادشاہ فرانس لوئی 16 اپنے ملک اور رائے کا جو ہے وہ بہی خواہ نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوئی 15 سے کہیں بہتر حکمران تھا۔ مورخین کی رائے کے مطابق عوام کا خیال تھا کہ لوئی کے عہد میں فرانس کو پھر وہ رعب و دبدبہ حاصل ہوگا جو رشلویا لوئی 4 کے ادوار میں حاصل تھا، مگر ان کی یہ خواہش آئندہ توقعات بہت جلد مایوسی میں تبدیل ہو گئی۔ لوئی اور اس کی حکومت سرکاری خزانے کے دیوالیہ پن کو دور کرنے سے قاصر رہی، بلکہ جنگ آزادی امریکہ نے فرانس کی مالی حالت اور بھی ابتر کر دی۔ اس جنگ کا ایک اور اثر یہ بھی ہوا کہ امریکہ سے واپس آئے ہوئے فرانسیسی سپاہیوں نے جمہوریت، مساوات وغیرہ کے نظریات سے دیہی طبقے کو روشناس کرایا۔ شہری طبقہ روسو اور والٹیر جیسے ادیبوں اور مفکروں کی بدولت ان نظریات سے پہلے ہی متعارف تھا، اس لیے 1787 میں ذمہ دار حکومت کے حق میں تحریک کا چل نکلنا غیر قدرتی نہ تھا۔ چنانچہ جب 5 مئی 1789 کو لوئی نے اسٹیٹس جنرل کا اجلاس طلب کیا کہ نئے ٹیکسوں کے ذریعے سرکاری خزانے کو پر کیا جائے تو پارلیمان کے اراکین نے فوری اور اشد ضروری مالی مشکلات کو حل کرنے کے بجائے نظریاتی مباحث کھڑے کر دیے اور ذمہ دار حکومت کے قیام کا مطالبہ شروع کر دیا۔ 24 جون سن 1789 کو پارلیمان نے اپنے آپ کو مجلس دستور ساز نیشنل اسمبلی قرار دے کر ملکی دستور کی تخلیق کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے بعد یہ لوگ 2 برس تک یعنی 7 جون 1791 تک ایسے مباحثات میں پھنسے رہے جن کا حالات موجودہ یا پیش آمدہ مصائب سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ اسی اثنا میں 14 جولائی سن 1789 کا وہ واقعہ بھی پیش آیا جس میں اہل پیرس نے ہاسٹل کے جیل خانے کو منہدم کر دیا۔ انہدام ہاسٹل سے پیرس کا باسرود طبقہ ڈر گیا اور اس نے بادشاہ سے اجازت لیے بغیر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان کی حکومت کے قیام کی خبر جب دیہی طبقے کے کانوں میں پڑی اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاسٹل کو منہدم کر دیا گیا ہے تو ان کے دلوں سے قانون کا احترام اٹھ گیا اور انہوں نے 4 اگست 1789 کو بغاوت کر دی۔ سیاسی لیڈروں نے مزارعین کو وہ مراعات دینے کا وعدہ کیا جو اس بغاوت سے پیشتر انہیں دینے سے گریزاں تھے۔ اس طرح اسمبلی نے دستور سازی کی شکل میں جو سیاسی طوفان پیدا کیا تھا اس کا پانی اب ان کے اپنے سروں سے گزر گیا اور سیاسی انقلاب کے ساتھ اقتصادی، سماجی اور مذہبی انقلاب بھی آ گیا۔ نیشنل اسمبلی کے انقلاب انگیز مشیروں بالخصوص بادشاہ کے بھائیوں اور ملکہ نے بادشاہ کو ملک سے بھاگنے کی ترغیب دی۔ بادشاہ اور ملکہ کو پکڑ کر پیرس واپس لایا گیا۔ یہ واقعہ 20 سے 25 جون 1791 کو پیش آیا۔ لوئی کی گرفتاری سے ملک کے طول و عرض میں سنسنی پھیل گئی اور اس طرح حکومت وقت کا رہا سہا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ ستمبر 1791 تک بادشاہ نظر بند رہا۔ اس کے بعد نئے دستور کا نفاذ ہوا اور بادشاہ کو اس کے منصب پر بحال کر دیا گیا تھا۔ درباریوں کو ملک کے مستقبل اور بادشاہ کی جان کی فکر لاحق ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے غیر ممالک سے ساز باز کی مگر کچھ نہ بن سکا۔ 20 جون اور 10 اگست 1792 کو عوام نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور بادشاہ اور ملکہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ کو پھر قید کر لیا گیا۔ 21 جنوری 1793 کو شاہ فرانس کو سزائے موت دے دی گئی اور 16 اکتوبر 1793 کو ملکہ فرانس کو بھی عوامی عدالتی کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ 10 نومبر 1793 کو خدائی عبادت کے خلاف قانون منظور ہوا۔
دریں اثنا فرانس میں کسی کی گردن محفوظ نہ تھی۔ 1793-1794 کے درمیان ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور 8 جون 1795 کو ولی عہد فرانس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آخر مئی 1804 میں نپولین بوناپارٹ برسر اقتدار آیا اور فرانس کی تاریخ کا نیا باب شروع ہوا۔ یہ تھا انقلاب فرانس۔